السلام علیکم جی ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. ناظرین میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ نامور کامیڈین ہے اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جاوید کوڈو صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جو روتوں کو ہنساتے ہیں اور روتوں کو ہنسانا ہی دنیا کا سب سے مشکل ترین عمل ہے. آج بھی یہ ہماری ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کی تمام تر آڈینس کو ہنسانے والے ہیں, کہہ کے بکھیرنے والے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا اتنا اونچا تعارف کروایا, بندہ تو میں نہیں ہوں. میں ہمیشہ لوگوں نوں سمجھانی ہاں بکری دا بچہ بکری دے نال ہی بنی دا ہے. ایتھے پتہ نہیں کون بن گیا تانوں. تے پتر بکری بٹی ہو گئی ہے تے میرا کی قصور ہے؟ کیا حال چال ہے, کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, شکر اللہ کا. کیسی چل رہی ہے زندگی؟ شکر اللہ کا بیٹے, بس دھوکے سے بچے ہوئے ہیں, فریب سے بچے ہوئے ہیں, شرک سے بچے ہوئے ہیں, سود سے بچے ہوئے ہیں, ایسی سب چیزوں سے شکر ہے اللہ نے بچایا. کسی کے ہم وہ راستہ روکنے والوں میں نہیں, چاہے اب جیسی بھی زندگی ہے. وہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا راہ روکتے ہیں, جو کسی کی رکاوٹ بنتے ہیں. کہ کسی کے سامنے اگر کسی کا نام آئے نا کہ جی نور امان اللہ کو رکھ لو تو وہ کانٹا لگا دیں گے. وہ نور امان اللہ پہ نہیں لگا رہے, وہ اللہ کی اس رحمت پہ لگا رہے ہیں کانٹا جو اللہ نے نور پہ کی ہے. اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا میں دھوکے میں کیا کر رہا ہوں. وہ آگے سے اپنی نیکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کٹوا رہا ہے. ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اسکول جانا شروع کرتا ہے بیٹا ابھی پہلے کوئی جماعت نہیں شروع ہوئی. ہم جاننا چاہتے ہیں جاوید کوڈو صاحب, آپ ہمارے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں. آپ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بچپن سے اب تک آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں. آپ کا تھیٹر کا تجربہ کیسا رہا؟ بیٹا تھیٹر کا تجربہ یہ سارے اچھے ہی تھے, جیسے امان اللہ صاحب, مستانہ صاحب, عادی البیلا صاحب, طارق جوید صاحب, اپنا جمیل فخری صاحب, جمیل بسمل صاحب, جتنے حضرات کا نام لے دو نا وہ بس میٹھے سے میٹھے میٹھے ہی تھے. میٹھوں کو آپ کیا نام دے سکتے ہو. تو لہذا یہ تو نیکیوں اور شہدوں سے بھرے ہوئے لوگ تھے. آج کل ایک آدھ کھٹا آ جاتا ہے, کوئی بات نہیں. ایک آدھ کھٹا آ جاتا ہے, سارے کھٹے ہیں اور ایک آدھ میٹھا آ جاتا ہے. ہاں آج کل ایک آدھ میٹھا آ جاتا ہے, کھٹے بھی ہیں بیچ میں لیکن زیادہ نہیں. مطلب ایک ایسا واقعہ تھا کہ امان اللہ صاحب اور مجھے مستانہ صاحب کو, عادی البیضا صاحب کو جانا تھا باہر. تو جو لوگ ہمیں ملنا تو دور کی بات, صرف دیکھنے کو ترستے نا, ان کے پاس نا ایک لسٹ میں میرا نام گیا. تو انہوں نے ماتھے پہ بل ڈال کے یہ کہہ دیا کہ یار اب ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کریں گے, اب ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں گے, ہماری یہ پرسنالٹی ہے. تو اللہ پاک نے تو مطلب بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس وقت وہ مقام دے دیا تھا کہ جو آج سے 35 سال پہلے تھا. تو انہوں نے تو اب دیکھا ہے, تو نہ مجھے گاڑی کی تمنا, نہ گھر کی تمنا, نہ مجھے اور کسی کوٹھی بنگلے کی بس اللہ پاک شرم و حیا اور ایمان کے ساتھ وقت گزارتے, یہی بہت ہے. اور اللہ پاک ہم سب پہ اتنا رحمت کرے, اتنی رحمت کر دے جتنی اس کی رحمت ہے, کیونکہ ہمیں نہلا دے رحمتوں میں. کیونکہ ہر طرف جھوٹ کا راج ہے, ہر طرف فریب کا راج ہے, ہر طرف دھوکہ دہی ہے, ہر طرف ہی نا رکاوٹیں. آپ آئے دن سبزیوں کے ریٹ, پھلوں کے ریٹ, کھانے کے ریٹ, یہ جو ضرورت اشیاء ہے, آٹا, چینی, دال, گھی, ان کی اشیاء. تو میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ پاک آنے والی نسل کیا جھیل پائے گی, ہمیں نہیں جھیل پا رہے. کیونکہ جو بندہ بیمار ہو تو وہ پھر اتنی پریشانیوں میں اور گر جائے, تو وہ بیماری کو دیکھے گا یا اپنے گھر کو دیکھے گا, بلوں کو دیکھے گا, یا کیا کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جاوید کوڈو صاحب, آپ کے اتنے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مداح ہیں,
اور وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ جاوید کوڈو صاحب نے اپنا ایز اے کامیڈین جرنی کیسے سٹارٹ کی. جب اس فیلڈ میں آئے تو ایک کامیڈین ہی بننا چاہتے تھے یا سوچا کچھ تھا اور بن کامیڈین گئے؟ نہیں، میں نا اسی لیے آیا تھا. پہلا ڈرامہ دیکھا میں نے اسٹیج امان اللہ صاحب کا. تو اس وقت مجھے نہ شوق تھا نہ بات. میرا دوست مجھے لے کے گیا تھا تو سب ہنسا رہے تھے، بہت زیادہ ہنسا رہے تھے. لیکن جو حصہ امان اللہ صاحب کے حصے میں آ رہا تھا نا وہ کسی کے حصے میں نہیں آ رہا تھا. تو میرا دوست مجھے کہتا ہے یار تو بھی یہ بن جا. تو میں نے پبلک دیکھی، میں نے کہا اتنی پبلک کے سامنے میں کیسے بولوں گا. تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد منور ظریف صاحب کی فلم دیکھنے گئے. تو سینما ہال میں جتنے بندے بیٹھے تھے تو جیسے ہی منور ظریف صاحب کی انٹری ہوئی اسکرین پہ تو سب نے کہا اللہ جنت نصیب کرے. تو وہ بات میرے ایسی لگی ادھر کہ یا اللہ پاک میں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی ایک تو کہے کہ اللہ جنت نصیب کرے، یہ نہ کہے کہ یار اچھا ہوا گیا. ارے نہیں جاوید کوڈو صاحب، آپ نے جتنا عرصہ کام کیا، اتنا خوبصورت کام کیا اور لوگوں نے آپ کا کام آج بھی یاد ہے اور دیکھ کر آج بھی محظوظ ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے نزدیک تو آپ کے بہت سارے ڈرامے ہیں جو ہمارے من پسند ہیں. آپ کا من پسند ڈرامہ کون سا رہا؟ میرے مطلب جو زندگی کا ایک ہی ڈرامہ، اس میں امان صاحب اور سہیل صاحب اور بھی بڑے اسٹار تھے. تو ایک دن کا میرا ڈرامہ وہ چلا 6 مہینے، لیکن میری زندگی کا وہ ایک دن کا ڈرامہ تھا. جیسے پہلے امان اللہ صاحب کا ایک پرنا آتا تھا تو ایک بندہ کہتا تھا بلاؤں انہوں، تو امان اللہ صاحب ابھی نہیں آئے اسٹیج پہ تو اس پرنے کو کلیپ ہو رہی ہے. تو پھر جب نئی بات آئے تو پھر وہ لے کے آئے امان صاحب کی ایک ویسٹ کوٹ سی کہ بلاواں پھر میں تو کلیپیں ہو رہی ہیں غائبانہ. تو ایسے پھر اللہ پاک نے زندگی میں ایک دن دے جا سخیہ ڈرامہ تھا. تو اس میں 26 میری انٹریاں تھیں اور 26 ایگزٹ کلیپ تھی. ہاں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید زندگی میں نے وہی کیا ہے. کیا بات ہے. تو وہ بھی نا امان صاحب یا سہیل صاحب آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے بلائیے انہوں. اچھا جاوید کوڈو صاحب، ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑے خوبصورت واقعات آپ سے سننے کو ملتے ہیں جس میں والد صاحب کا ذکر ہوتا ہے، بڑے بڑے کامیڈینس کا، سہیل احمد صاحب کا، افتخار ٹھاکر صاحب کا. ان کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی خوبصورت یادیں ہیں. اچھا، ہم جاننا چاہتے ہیں کوئی ایک ایسا واقعہ جو آج بھی یاد کر کے آپ مسکرا دیتے ہوں اور جتنے بھی دکھی یا پریشان ہوتے ہوں اور آپ کی اپنی اس کیفیت سے، پریشانی سے باہر آ جاتے ہوں. کوئی ایک ایسا دوستوں کا، ساتھ کام کرنے والوں کا یادگار واقعہ جو اپنی آڈینس کو سنانا چاہیں. وہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مطلب سارے کامیڈین کیا، میں بیچ میں ایسے تھا. کامیڈین تو وہ تھے صحیح والے لوگ. تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے لے بھی میں ہوں چلے ہیں. میں نے کوئی نہ روکے، میں ہوں چھڑنے لگا کام. میں تنگ آ گئے. تو ان کو بجائے غصہ آتا مجھے آ گیا. تو میں نے کہا لے بھی تم تے کی کام چھڑنا، میں چھڑن لگ گئی. تو میں نے رکشے کو ہاتھ دیا، گھر چلا گیا. تو شو کا ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا تو پھر شو پہ آ گیا. کیا بات ہے. اچھا، یہ اٹیچمنٹ تھی تھیٹر سے یا وہاں کے لوگوں سے یا کام سے بہت محبت تھی؟ کیا چیز تھی جو آپ کو واپس کھینچ لگی؟ بس یہ جو میٹھے لوگ تھے نا یہی مجھے بھولتے نہیں، یہی لے کے آ گئے، ورنہ میں ذہنی طور پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. ایک دن امان اللہ صاحب اور ایک لڑکا اور تھا، اللہ نے مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. الحمرہ کی سیڑھیوں میں نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا امان صاحب تسی لندن گئے سو لندن ہی رہ جاندے، اے تہاڈے خلاف اینیاں گلاں کردے نے تے میں تے
ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਦੁੱਧ ਘਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਾ, ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ हाजी मोहम्मद कबीर खान साहब, हाजी अमानुल्लाह साहब ये मौजूद थे। तो हॉल इतना भरा हुआ था कि अल्लाह ने मेरी भी एंट्री कराई। तो इतनी बड़ी एंट्री हो गई कि क्लैब रुक ही नहीं रही। मैं बाबा जी के घुटनों को भी हाथ लगा रहा हूँ, अमान साहब के घुटनों को भी हाथ लगा रहा हूँ, क्लैब और बढ़े जा रही है, बढ़े ही जा रही है। तो मुझे अमान साहब कान में कहते, जे उदो छड़ जांदा ते तेनू नसीब होनी सी। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा जावेद कोडू साहब, आखिर में अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो? पैगाम तो सबसे बड़ा अल्लाह का है कि कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम है कि जिसने रत्ती बराबर नेकी की होगी उसे दिखा दी जाएगी, और जिसने रत्ती बराबर बुराई की होगी उसे दिखा दी जाएगी। और अल्लाह के हुक्मों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे माना जाए। बस यही है कि किसी के लिए रुकावट ना बनो, इंसान बनो। इंसान रह के हमें इंसान बनना है, हमें अमेरिका नहीं बनना। क्योंकि हम जो पॉलिसियाँ इधर उधर से आती हैं वो अपना लेते हैं, जो अल्लाह की पॉलिसी है वो हम अपना ही नहीं रहे। तो लिहाजा आज देखें हर जगह बिगाड़ है। बिगाड़ की वजह यही है कि हमने अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के और इधर उधर की बातें अपना ली हैं। हालांकि ना मैं अल्लाह से छुप सकता हूँ, ना भाग सकता हूँ, जाना भी अल्लाह के पास है। और जो मैं करतूत कर रहा हूँ ये मेरे सामने है। तो लिहाजा जब पता भी है कि ये मुझे दिखा दिए जाएंगे, ज़ुबान उस दिन बंद हो गई, मेरे आज़ाब बोलेंगे क़यामत में कि इसने ये किया, इसने वो किया। हम कौन होते हैं मखलूक को तंग करने वाले? हमारा क्या, हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक दिन मतलब कोई हादत रुक जाए ना बंदे की, तो उसे लग पता जाता है ये क्या है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, जाते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शुक्र अल्लाह का, कोई रुकावट नहीं। तो फिर ये कौन होते हैं जो रुकावटें बन रहे हैं? बिल्कुल रुकावट नहीं बननी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया जी जावेद कोडू साहब आपने, और आपके वक्त का एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन, इसी मस्बत मैसेज के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, और चाहूँगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों में इस मैसेज पर अमल करें कि दूसरों की ज़िंदगियों की रुकावटें दूर करें, किसी की भी ज़िंदगी में रुकावट ना बनिए। इजाज़त दीजिए मेज़बान नूर अमानुल्लाह को, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।